محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر نگاہ ڈالی اور نظر دوڑائی تو تمام کائنات میں سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اللہ رب العزت نے نور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں کو آپ کا رفیق بنایا، آپ کا ساتھی بنایا، تو اللہ رب العزت نے عرب کے ان خانہ بدوشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور ساتھی بنایا۔ یہ ایسے لوگ تھے جو بڑے جفاکش تھے، بڑے بہادر تھے، سخاوت ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ تکلف نہیں کیا کرتے تھے، اپنے عزم اور حوصلے کے بڑے پختہ تھے، مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق و ساتھی بنایا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ہر نبی، ہر پیغمبر کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ مددگار ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ، وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، ہم تن رہے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اس مشن کو صحابہ اکرام نے لے کر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک اسلام کے اس مشن کو پھیلا دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے امتحان لیا، یعنی انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا کہ یہ لوگ میرے نبی کے ساتھی بن سکتے ہیں یا نہیں۔ سرد و گرم ہر حالات سے انہیں گزارا گیا، آزمائش کی بھٹیوں میں انہیں دہکایا گیا، تپایا گیا، اور پھر وہ ایسے کندن بن کر نکلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آپ کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا، آپ کے ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں بسا لیا، محفوظ کر لیا۔ وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ آپ کی ہر اداؤں کو، آپ کے تمام اقوال کو، تمام افعال کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نبوت کا نمونہ تھے، صحابہ اسلام کی پہچان تھے، صحابہ اپنے نبی کے جانثار تھے، وفادار تھے۔ صحابہ ایمان کی علامت ہے، جو ان سے محبت کرے، ایمان کی علامت ہے جو ان سے بغض کرے، نفرت کرے، بغض رکھے، جو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اولئك والانصار الذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہتے ہوئے انہیں اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا
سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب کون شخص ہے جو صحابہ کو معیار حق نہ سمجھے؟ اب وہ کون شخص ہے جو صحابہ کو معیار ایمان نہ سمجھے؟ ہمارے پاس جو دین پہنچا، جو قرآن پہنچا، جو شریعت پہنچی، جو احادیث رسول پہنچی، وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچی۔ اگر یہ واسطہ بھی اس سے ختم کر دیا جائے یا اس واسطے کو مشکوک بنا دیا جائے یا اس واسطے کو سامنے سے ہٹا دیا جائے تو سارا کا سارا دین مشکوک بن کر رہ جائے گا، مشتبہ ہو جائے گا، ناقابل یقین رہے گا، ناقابل اعتماد ٹھہرے گا۔ صحابیت کی مضبوط دیوار جس نے بھی گرانے کی کوشش کی وہ گمراہی کے غار میں جا گرا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ وہ کون سی جماعت ہوگی جسے جنت میں جانے کا موقع ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہی جماعت جنت میں جائے گی جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہی جنت میں جائے گا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے اپنی زندگی کے مسائل میں کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمیں بتلا کر گئے، ان سنتوں کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر اتار لیا تھا، اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد، صحابہ کرام نے ان سنتوں پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ صحابہ کی سنتیں ہیں۔ انہوں نے وضو کر کے دکھایا کہ حضور ایسا وضو کیا کرتے تھے، انہوں نے نماز پڑھ کر دکھلائی کہ حضور ایسا نماز پڑھا کرتے تھے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس کو صحابہ اکرام نے کر کے نہ دکھایا ہو، بتلایا نہ ہو کہ حضور کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت عباس ابن ساریہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، اور یہ واعظ و نصیحت ایسی تھی جیسے کوئی ایسا شخص واعظ و نصیحت کر رہا ہو جس کا آخری وقت ہو، جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، اور آپ کی ایسی بلیغ و مؤثر نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ بچیں گے عنقریب وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات وہ دیکھیں گے، مگر خبردار ان اختلافات سے وہی لوگ بچ سکیں گے، ان اختلافات سے وہی لوگ بچ سکیں گے اگر ایسے اختلافات تمہارے سامنے آئیں، اور یقیناً آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں وہ آپ کی وفات کے بعد بہت شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں۔ بہت سارے اختلافات کا سیلاب بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک ہی راستہ ہے، ان اختلافات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اسے لازم پکڑ لینا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے جو لفظ اپنے لیے ارشاد فرمایا سنت کا، وہی لفظ صحابہ کرام خلفاء راشدین کے لیے وہی لفظ آپ نے استعمال فرمایا، بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے سنت کو اپنے دانتوں تلے دبا لینا، اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنتوں کو، ان کے طریقہ کار کو
ان کی روش کو اپنا لینا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے تھام لینا اور دانتوں تلوں سے دبا لینا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم لوگ دین میں نئی نئی باتوں سے جو پیدا ہو رہی ہے اس سے بچو، بدعت سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنا، فکری اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، جس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ملتا ہو، آپ کی تعلیمات میں نہ ملتا ہو، اور جس کا وجود خلفائے راشدین کی زندگیوں میں نہ ملتا ہو، ان کے زمانے میں نہ ملتا ہو، وہ چیز قابل مردود ہے، قابل رد ہے، اسی کو آپ نے بدعت فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دین میں جو شخص نئی باتیں پیدا کرے گا، دین میں جو شخص نئی باتیں پیدا کرے گا، اگر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اسلامی شریعت کے اصول سے نہیں ہے، تو وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اور بڑا فارمولہ یہ دے دیا، اگر اختلافات سے بچنا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے، دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا ہے، تو ہمیں خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، صحابہ کرام کے طریقہ کار پر ہمیں چلنا پڑے گا، کیونکہ وہی معیار حق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے، کوئی نمونہ ہو سکتا ہے، کسی کی شخصیت معیار حق ہو سکتی ہے، کسی کی زندگی قابل عمل ہو سکتی ہے، تو وہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ ہر صحابی آسمان کا ایک ستارہ ہے، جس ستارے کی پیروی کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو گے، جس کی بھی پیروی کر لو گے، تم راستہ پا جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو۔ خلفائے راشدین کے پیروی، یہ خلفائے راشدین کون ہیں، کن کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے اکثر مسلمان بھائی اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین کن کو کہتے ہیں، کتنے صحابی ہیں، بہت سو کو نہیں معلوم۔ خلفائے راشدین ان حضرات کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نیابت کی، آپ کی خلافت کی، آپ کی جانشینی کی، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، جن کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، وہ 4 صحابہ ہیں۔ پہلے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق، اور تیسرے صحابی ہیں حضرت عثمان بن نورین، اور چوتھے صحابی ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، 4 صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت کی اور دنیا کو عدل و انصاف کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کے تاریخ نہ بعد کے زمانوں میں ملی اور نہ جس کی تاریخ اس سے پہلے زمانوں میں ملتی تھی۔ تو انہی خلفائے راشدین کی اقتداء اور اتباع کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت پہلے دے دیا تھا کہ تم لوگ بہت سارے اختلافات دیکھو گے، ہر انسان اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن کسوٹی صرف میرے خلفائے راشدین ہے، کسوٹی صرف میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور اگر وہ چیز میری سنت میں نہ ملے، میری تعلیمات میں نہ ملے، تو خلفائے راشدین کی تعلیمات کو دیکھو، ان کے طریقہ کار کو دیکھو۔ اگر یہ چیز تم اختیار کر لو گے، مضبوطی سے اس کو پکڑے رہو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ افسوس کہ خلفائے راشدین کے ناموں سے بھی واقفیت نہیں ہے، ان کے کارناموں سے بھی واقفیت نہیں ہے، اور ان کے فضائل و مناقب سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ آج ہر طرف لوگ مل جائیں گے کہنے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، وہ نہیں جانتے کہ ان کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا۔ جب ساری دنیا دشمن ہو چکی تھی تو انہی صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ جب ساری دنیا آپ سے خفا ہو چکی تھی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، آپ کا راستہ روکا کرتی تھی، تو یہ وہی صحابہ تھے جو آپ کے پشت پناہ بنے۔ چاہے وہ مکہ میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہوں، چاہے وہ مدینہ میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج صدیق اکبر کی صداقت کو پر عمل کرو، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھو، اور عثمان غنی کی سخاوت کا مطالعہ کرو، علی مرتضیٰ کی شجاعت و بہادری کو دیکھو، اور ایسے چراغوں سے روشنی حاصل کرو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔